اور کسی کو آپ نے دیکھا کہ ہاں اس کے یہاں فلاں بیماری پائی جا رہی ہے جو اسلام سے خارج کرنے والی ہے، اور آپ نے اس پر کیا کر دیا؟ کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ فلاں شخص کافر ہے، اور اس کے ساتھ کافروں جیسا برتاؤ کرنے لگے. نہ اس کے پیچھے آپ نماز پڑھنا جائز سمجھتے ہیں، نہ اس کا ذبیحہ کھانا آپ حلال سمجھتے ہیں، نہ اس کے ساتھ رشتہ داری کو جائز سمجھتے ہیں. وفات ہو تو نہ اس کے میراث کو اس کے اولاد کے درمیان تقسیم کرنا جائز سمجھتے ہیں. یعنی جو کفار کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اس شخص کے ساتھ بھی بالتعیین یہ معاملہ کر رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ ایک عام شخص اس طرح لوگوں پر کفر کے فتوے لگاتا رہے کہ فلاں شخص کافر، فلاں شخص کافر، فلاں شخص کافر. یہ سلف صالحین کا منہج نہیں رہا ہے. اگر کوئی شخص لا علمی میں تعویل کی بنا پر کسی کفری عمل کا ارتکاب بھی کرے یا کفری عقیدہ بھی رکھے، اس کے باوجود جب تک اس پر حجت قائم نہ ہو جائے اسے تعین کے ساتھ کافر نہیں کہہ سکتے آپ. اس لیے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ ان بنیادی چیزوں کے متعلق کسی کو علم نہ ہو تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ عام حکم ہے. کسی شخص کو آپ جا کے سوال کرنے لگے اور وہ جواب نہ دے پائے کہ آپ تم اسلام سے خارج ہو گئے، تم کافر ہو گئے، اس طرح کا معاملہ کرنا سلف صالحین کا منہج نہیں ہے، یہ طریقہ جائز نہیں ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ زندگی بھر اہل کلام سے مناظرہ کرتے رہے، جہمیہ سے، معتزلہ سے زندگی بھر مناظرہ کرتے رہے. خلق قرآن کے مسئلے پر آپ پڑھیں مجموع الفتاویٰ کے اندر انہوں نے جو ذکر کیا ہے. ایک کتاب ہے بہت ہی پیاری کتاب، جو اہل علم ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، شرح حدیث الافتراق علامہ صنعانی رحمہ اللہ کی، جو بلوغ المرام کی ایک شرح ہے نا سبل السلام، جس کے مصنف علامہ صنعانی رحمہ اللہ ہے. ان کی ایک اور کتاب ہے، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہے، شرح حدیث الافتراق. جو افتراق والی حدیث ہے میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، اس حدیث کی انہوں نے ایک کتاب کے اندر شرح کی ہے. اس کے اندر اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی ایسے عمل کا یا عقیدے کا اختیار کیا جو کہ کفریہ عمل یا کفریہ عقیدہ ہو، تو صرف اختیار کرنے کی وجہ سے تعین کے ساتھ اسے کافر کہنا یہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے ساتھ مناظرہ کرتے اور کہتے تھے کہ آپ کا جو اللہ رب العالمین کے کلام کے متعلق، قرآن کے متعلق عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اگر میں رکھوں، یعنی میں اگر قرآن کو مخلوق کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ میں رکھوں اور کہوں کہ قرآن کیا ہے، مخلوق ہے، تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ کافر ہو جاؤں گا. لیکن اس کے باوجود آپ کو میں کافر نہیں کہہ پا رہا ہوں. وہ کیا عقیدہ رکھتے تھے قرآن کے سلسلے میں کہ قرآن کریم نعوذ باللہ مخلوق ہے، اور یہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا آپ قصہ دیکھ لیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اس باطل عقیدے کو تسلیم کرانے کے لیے ان بدعاتیوں نے کیا نہ سزائیں دی. ان پر کوڑے برساتے، مارنے والے تھک جاتے، یہاں تک کہ وہ کہتے کہ ہم تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، آرام کرنے کے بعد دوبارہ مارنے کے لیے آئیں گے. کس لیے مارتے تھے، اتنی سزا دیتے تھے؟ تاکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ قبول کر لے کہ قرآن کیا ہے، مخلوق ہے. اور یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن کیا ہے، مخلوق ہے، تو کافر ہو جائے گا. وہ جو لوگ امام احمد بن حنبل کو مارتے تھے اس باطل عقیدے کو قبول کرانے کے لیے، وہ کیا کہتے تھے کہ قرآن کیا ہے، مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کی مار کو برداشت کر لیتے، لیکن اپنی زبان سے اس کفریہ کلمے کو ادا نہیں کرتے. اس کے باوجود بھی مارنے والوں کو تعین کے ساتھ کافر نہیں کہتے تھے. کسی نے کہا بھی کہ لوگ منتظر ہیں آپ کی طرف، صرف آپ فتویٰ صادر کر دیں کہ کافر ہو چکے ہیں. اور کافر اگر ہو جائیں حاکم وقت تو ان کے خلاف خروج جائز ہے، لیکن جب تک وہ مسلمان ہو، گرچہ وہ ظالم ہو، ایک ظالم مسلم حکمراں کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا حرام جائز نہیں ہے. اور آج کل دیکھیں یہ جماعت اسلامی والوں نے، اخوانیوں نے کیا پوری دنیا کے اندر فتنہ برپا کیا ہوا ہے. مسلم حکمرانوں کو کافر کہنے کا معاملہ، یہ منہج کے اندر انتہائی خلل ہونے کی وجہ سے اس طرح کے فتنے رونما ہوتے ہیں.
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان لوگوں کو کیا جواب دیا کہ جن کے متعلق آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ کافر ہو چکے، میں خود سجدے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، میں خود ان کے لیے اپنے سجدے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے دے، اور آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف بغاوت کروں، ان کے خلاف کفر کے فتوے لگاؤں؟ تو میرے بھائیوں، کفری عقیدہ رکھنا ایک الگ چیز ہے، کفری عمل کرنا الگ چیز ہے، اور تعیین کے ساتھ کسی کو کافر کہنا اور کافروں جیسا اس سے برتاؤ کرنا، یہ کبھی بھی اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس علاقے کے بارے میں مجھے بعض چیزیں سنائی دی ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بعض لوگ اس طرح کے بعض مسئلوں کو لے کر لوگوں کے ساتھ کفار جیسا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ذبیحے کو کھانا حلال نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ رشتہ داری کو کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، یا ان پر طلاق پڑ چکی ہے اپنی بیوی پر۔ اللہ المستعان۔ کسی کے ساتھ تعیین کے ساتھ کافروں جیسا برتاؤ کرنا یہ عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ راسخ فی العلم علماء کا کام ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں وہ حجت قائم کرنے کے بعد فیصلہ کریں، یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، اور عام لوگ ان علماء کی صرف اتباع کریں گے۔